أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں، بالخصوص اس وقت پورے پاکستان میں جہاں بھی مومنین عزاداری سید الشہداء میں مشغول و مصروف ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت کے لیے، جو افراد ہدایت کے قابل نہیں ان کے شر سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے، جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے، ان مجالس کی مقبولیت کے لیے، جس نے بھی ان میں دامے درہمے سخن قدم حصہ لیا، سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائے. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج نویں نشست ہے اور آپ کے سامنے مسلسل جو گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ زیارت جامع کبیرہ کے ان بابرکت جملوں کے ذیل میں تشریحات ہیں کہ جو میرے مولا امام ہادی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان بابرکت سے صادر ہوئے ہیں. کل جس جملے کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی وہ کیا تھا؟ ہیں جی، خزان العلم. السلام علیکم یا خزان العلم، اے علم کے خزینہ دارو آپ پر ہمارا سلام ہو. پریشان تو نہیں ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ اگر میرے گلے کی وجہ سے سما خراشی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے. صلوات عنایت فرما دیجیے. کل گفتگو یہیں پر رکی تھی، میں چاہ رہا ہوں آج یہیں سے شروع کروں. کہنے کو بہت کچھ تھا اس زیارت میں اور یہ مکمل تو ہو نہیں سکتی تھی. بہرحال اب 12 محرم کو بھی مجلس ہے، ایک آدھ جملہ اس کا 12 محرم کو بھی پیش کر دوں گا. خزان العلم، علم کے خزینہ دار. کل آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میرا بڑا خون بڑھ گیا. کل کی اتنی سنگین گفتگو بھی آپ میرے ساتھ رہے. اللہ جب بھی کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس عطا میں سامنے والے کی ظرفیت اور قابلیت بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ
ذرا ان احادیث سے جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں اندازہ کیجئے گا کہ اہل بیت کا ظرف کتنا ہے۔ یہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، حدیث و بصائر الدراجات میں بھی، اور متعدد ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے متواتر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا جو امر ہے، ہم اہل بیت کا جو امر ہے، ہم اہل بیت کا جو علم ہے، ہم اہل بیت کے جو معاملات ہیں، وہ سخت ہی نہیں بلکہ بہت سخت ہیں، انہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل، ملک مقرب، یا اس مومن کے جس کے قلب کا خدا نے ایمان سے امتحان لے لیا ہو۔ توجہ فرمائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا امر ہر کوئی برداشت، کیوں؟ کیونکہ اس امر کو برداشت کرنے کے لیے بھی ظرفیت درکار ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لیکن اب اس سے آگے کی ایک منزل ہے جو اور کٹھن ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں ہمارے کچھ امور ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ نبی مرسل، نہ ملک مقرب، اور نہ وہ مومن جس کا خدا نے ایمان کے ذریعے امتحان لے لیا ہو۔ تو مولا پھر وہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہ یا وہ ہم کر سکتے ہیں یا ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ کوئی یہاں دخل نہیں رکھتا۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے کچھ دن پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ سلمان اس علی کو نہیں جانتے جس علی کو خود علی جانتے ہیں، وہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ حضرت سلمان ہماری جانیں ان کے قدموں پہ قربان، لیکن وہ اس درجے پہ نہیں ہیں۔ وہ کیا؟ انبیاء اس درجے پہ نہیں ہیں۔ جائیے روایات اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام، اگر کوئی نبی مانے نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا حضرت یونس علیہ السلام، توجہ ہے حضرات کی، روایات میں ملتا ہے، زندہ ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے نا؟ آ کر جناب امیر سے کسب علم فرماتے تھے۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ لوگوں کو اتنے دنوں میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، آپ مجھے کھینچ کے پھر اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ پورا واقعہ سناؤں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرمائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور آپ اسے دن میں شاید ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتے ہوں گے، اور یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ سورہ یاسین، اور آیت کا نشان بھی 12، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، احصا کر دیا ہے۔ کل شیء، یہ جملہ قرآن کا ہے، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے کہ کوئی کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ کل شیء کہاں آ گئی؟ امام مبین میں۔ توجہ فرما لی حضرات نے؟ ہر شے امام مبین میں آئی، تو اب پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ امام مبین ہے کیا؟ بھئی سوال تو یہی ہونا چاہیے کہ امام مبین کیا ہے؟ اور آپ حضرات بزرگان ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، میں تو جوانوں کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور ریلیٹ کر جائیں۔ دیکھیے جب چھوٹے چھوٹے بچے بولنا شروع کرتے ہیں نا، تو جب آغاز ہوتا ہے گفتگو کا تو عین ممکن ہے وہ باہر سے کوئی لفظ سن کر آئیں
اور انہیں اس کا مطلب نہ پتا ہو، تو وہ گھر آ کر باپ سے کہتے ہیں بابا بتائیں اس کے کیا معنی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ باہر گیا اور اس کے کانوں میں ایک لفظ پڑا درخت۔ کیا لفظ؟ درخت۔ وہ گھر آیا اور اس نے کہا بابا یہ درخت کیا ہوتا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا پیڑ۔ وہ کہے گا یہ پیڑ کیا ہوتا ہے؟ باپ کہے گا ٹری۔ ٹری کیا ہوتا ہے؟ وہ کہے گا شجر۔ شجر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے، آپ بتا نہیں رہے، آپ تو لفظ کی جگہ لفظ بدل رہے ہیں۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ لفظ معنی کے ساتھ سنا ہو، بھئی تو واضح ہے بات، ہو سکتا ہے اس نے یہ لفظ معنی کے ساتھ سنا ہو۔ اب جب آپ نے درخت بھی کہہ لیا، پیڑ بھی کہہ لیا، ٹری بھی کہہ لیا، شجر بھی کہہ لیا، اور یہاں آپ کے پنجاب میں اگر کوئی اور لفظ بھی کہتے ہیں وہ بھی لگا لیں ساتھ میں، ٹھیک ہے جی، سب کہہ دیے آپ نے۔ اب جب اس نے پھر کہا یہ کیا ہوتا ہے، آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ پکڑیں گے، باہر لے جائیں گے، کھڑا کریں گے، کہیں گے بیٹے دیکھ لے اس کو درخت کہتے ہیں، یہی پیڑ بھی ہے، یہی ٹری بھی ہے، یہی شجر بھی ہے، آخر یہی ہوگا نا۔ جب آیت اتری تو لوگوں کو امام مبین سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑی بڑی شخصیات رسول سے آ کے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے؟ نہیں۔ انجیل ہے؟ نہیں۔ زبور ہے؟ نہیں۔ قرآن ہے؟ نہیں۔ تو پھر مراد کیا ہے؟ رسول نے جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد مسجد نبوی کے دروازے سے کوئی داخل ہوا، رسول نے پورے مجمع کا مخ موڑا کہ اسے دیکھ لو یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے۔ اسے دیکھو یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے۔ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کون آیا، وہی آیا جس پر امام مبین ہونا جچتا تھا۔ آپ نے بڑے فضائل سنے ہوں گے دنیا کے، جناب علی بنا بنا کر، گھڑ گھڑ کر، کبھی علی کے حصے میں سے نکال کر، کبھی اپنی جیب سے برآمد کر کر لوگ کئی کئی شخصیات پر چسپا کرتے ہیں۔ میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا، آپ 1000 فضائل لگائیے کسی کے، مگر ایسا لگائیے گا کہ جس پر چسپا کرے اس پہ جچے تو صحیح۔ کم از کم وہ فضیلت تو ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑی ہو جائے کہ مجھے کہاں لے آئے۔ عجیب ہے، جناب امیر کون ہے؟ رسول نے لقب دیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نے لقب دیا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، تشریف لے جانے والا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل تو یہی ترجمہ چل رہا ہے نا، وہ تشریف لے جانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کس کے لیے بیان کیا؟ علی کے لیے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، کسی ایک جنگ میں نہ علی ایسا ہوگا کہ کرار نہ ملے، نہ یہ ہوگا کہ غیر فرار نہ ملے۔ رسول نے علی کو کرار و غیر فرار کیا ہے، بتایا ہے۔ آپ کسی کے لیے بھی قصیدے پڑھتے رہے، نہیں بات نہیں پہنچ رہی۔
کسی کو 1400 سال بعد جرار کہنے سے وہ جری نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے 1400 سال پہلے کارکردگی دکھائی ہو. صلوات پڑھو محمد والے. کارکردگی دکھائے کوئی. اللہ توجہ فرما رہے ہیں. اور آج اس عشرے کی چونکہ ہے آخری مجلس، پھر سویم کی مجلس تو الگ سے ہے. میں چاہ رہا ہوں، یقیناً میرے یہاں اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے. میں ان کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں. وہ گزارش جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، آپ کا شکریہ، کیونکہ ہمیں تو امام حسین نے آپ کے میزبان کے طور پہ رکھا ہے نا یہاں پر. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، ہم آپ کے میزبان ہوئے، اور اس کا اجر آپ کو یقیناً جناب سیدہ ہی دیں گی. لیکن یہاں آ گئے ہیں تو ایک جملہ سن کے جائیے گا، آپ بھی ہمارا شکریہ ادا کریں. آپ بھی ہمارا شکریہ ادا کریں. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی، میزبان تھوڑی کبھی مہمان سے کہتا ہے شکریہ ادا کرے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کریں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج ہماری مجلسیں اور جلوس ہیں جنہوں نے آپ کو یزیدی نہیں بننے دیا. اب جس بھی اہل سنت بھائی کو اپنے اوپر فخر ہو کہ وہ حسینی ہے، وہ کم از کم اتنا شکریہ ضرور ادا کرے. ورنہ آج کل مارکیٹ میں جس قسم کے خبیث اور ناسبی مولوی آ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ہمارے جلوس اور مجلسیں نہ ہوتے، انہوں نے کب کا آپ کو یزیدی بنا دینا تھا. جائیے دیکھیے، پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی آ کر کہے کہ یزید کے خلاف زبان نہ کھولیں، اور اب ٹی وی پر بیٹھ کر دفاع کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ان سے کہیں چھوڑیے حضور آپ ساری باتیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، یزید پہ لعنت ہو سکتی ہے یا نہیں. جو اپنے اچھا ایک اور اصطلاح کل سنی میں نے، خدا کی قسم پروفیسر صاحب مجھے تو لگا میں مر جاؤں گا. اصطلاح سنی میں نے ابھی کی پیداوار، ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہم یزیدی حسینی ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ میں شیطانی رحمانی ہوں. میں یزیدی حسین ہوں. بھائی پتہ ہے یہ جملہ کیوں کہا؟ خدا کرے میرا جملہ پہنچ جائے، میں کھول نہیں سکتا بالکل. قبلہ یہ ہاتھ جڑ گئے. یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک نعرہ لگا تھا، فلاں فلاں بھائی بھائی. اگر وہ نعرہ نہ لگتا تو آج یہ کہنے کی نوبت نہ آتی کہ میں یزیدی حسینی ہوں. تم یزیدی ہی ہو، حسینی تم ہو نہیں. حسین توفیق سے ملتا ہے، تمہیں خدا نے حسین کی توفیق ہی نہیں دیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سمجھ بتائیے، یہ انہی کے پیروکار ہیں کہ جب عمار یاسر شہید ہوئے اور غل مچا کے کیا ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تھوڑی مارا ہے، علی لائیں، نہ علی لاتے نہ عمار مارے جاتے.
یعنی سارے کا سارا معاملہ اٹھا کے علی پہ ڈال دیا کہ نہ علی لے کے آتے جنگ صفین میں اور نہ عمار مارے جاتے. اور علی نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ اگر یہی منطق درست ہے تو پھر حمزہ کو رسول نے شہید کروایا ہے. نہ رسول حمزہ کو احد میں لے کے جاتے اور نہ تمہارے خاندان والے ان کا کلیجہ چباتے. تو جو ہے پریشان تو نہیں ہے نا آپ حضرت؟ تو جناب توجہ فرما لی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہر شے کو کہاں رکھا ہے؟ امام مبین میں. قرآن میں ایک ہے امام مبین، ایک ہے کتاب مبین، ایک ہے ابلاغ مبین. پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام مبین واضح اور آشکار امام، کتاب مبین واضح اور آشکار کتاب، ابلاغ مبین واضح اور آشکار پیغام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف امام مبین، ایک طرف کتاب مبین. آخری مجلس ہے، میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو پریشان کروں، اجازت ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو. توجہ، قرآن نے ایک خبر دی ہے اور وہ کیا ہے؟ چلے میں آیت نہیں پڑھتا، پہلے سوال کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ ساتھ ساتھ بولنا، وقت نہیں ہے، اذان ہونے والی ہے بھائی. کب نازل ہوا؟ ہاں جی، رمضان میں. اچھا، اگر رمضان میں نازل ہوا تو یہ جب آپ آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اکثر آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے یا بعد میں لکھا ہوتا ہے یہ آیت فلاں مقام پہ نازل ہوئی. مثلا آپ نے آیت پڑھی کہ کسی نے رکوع میں انگوٹھی دی تھی، آپ نے آیت پڑھی تو لکھا رسول نے کچھ کو چادر میں لیا تھا. آپ نے سورہ پڑھا، معلوم ہوا کچھ افراد تھے جنہوں نے 3 دن تک اپنی روٹیاں دی تھی. آپ نے آیت پڑھی، معلوم ہوا کہ کوئی بستر پہ سویا تھا. آپ نے آیت پڑھی تو پتہ چلا کوئی غار میں رویا تھا. یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے آیت پڑھی تو معلوم ہوا کہ کوئی تھا جس نے جھوٹی خبر پہنچائی تھی تو قرآن نے کہا یہ فاسق ہے. آپ نے سورہ تحریم پڑھی تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں رسول کی کوئی 2 ازواج کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کے یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. میں ساری آیتوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری آپ پڑھ رہے ہیں نا؟ اب پھر میں سوال کر رہا ہوں، اگر رمضان میں نازل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، مطلب کہاں سے آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید نازل ہوا ہے، سب کو پتا ہے نا؟ کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال میں. 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، کل بنے 23 سال. تو 23 سال میں نازل ہوا. بھائی ایک ایک آیت کر کے اتر رہی ہے نا؟ بھائی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں سارے. اب اس کا کیا کرنا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے کوئی بھی بات اگر ایسی کی ہو کہ جو پہلے سے آپ کے علم میں نہ ہو تو مجھے بتائیں. کوئی ایسی بات. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اسے نازل کیا کب؟ شب قدر. اور یہ بات بھی مسلم کہ 23 سال کے عرصے میں نازل. آیتیں آتی رہی، جبرائیل لاتے رہے، ایسا ہی ہے. اب کیا مانے؟ پریشان ہے کیا مانے؟ 23 سال یا ایک رات؟
کیا کرنا ہے بھائی؟ 23 سال یا ایک رات؟ اب مسئلہ گمبھیر ہے. تو قرآن کا رات ایک رات میں اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے 23 سال میں. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ کہیں پھنسیں گے تو امام مبین یاد آئے گا. یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھنس گئے نا. اب آئیے مجلس پہلی محرم کے 9 محرم تک مجھے سعادت ملی کہ میں آپ کے پیروں کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. ٹھیک ہے جی، توجہ ہے نا. اور یہ پوسٹر میرا خیال ہے کہ شاید 10-12 دن پہلے تو لگ گیا ہوگا اور واٹس ایپ وغیرہ پہ چلے گئے ہوں گے. اب آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا ہوگا لیکن نہ کبھی میرا خطاب سنا ہوگا نہ مجھے دیکھا ہوگا. لیکن خیر اب تو تصویر بھی ساتھ لگی ہوتی ہے. اب وہ والا معاملہ تو ہے نہیں پرانا والا، تو تصویر بھی ساتھ ہے. تو وہ جو ہے نا، تو اب ہوا یہ کہ میرے نام کا پوسٹر لگا. اب دیکھنے والوں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ سید سفین علی نقوی خطاب فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ میرا کتبی وجود تھا لکھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ جہاں سمجھ میں نہ آئے ہر ایک کی اجازت سے کھڑا ہو کے یہ میرا کتبی وجود تھا، یعنی لکھا ہوا سید سفین علی نقوی یہ میرا کتبی وجود تھا. تو جو ہے حضرات کی اب ہوا یہ کہ دوسری محرم کو پروفیسر صاحب اعلان کر رہے تھے کھڑے ہو کر، اور انہوں نے اعلان کیا مائک پہ کہ اب میں گزارش کرتا ہوں سید سفین علی نقوی صاحب سے آئیں اور ممبر پہ بیٹھ کر خطاب کریں. یہ میرا لفظی وجود تھا، لفظوں میں لفظی وجود تھا. تو لکھا ہوا کتبی لفظوں میں لفظی. آپ پہلی دوسری محرم 9 محرم تک آپ نے میری مجالس سماعت فرمائی. مثلا آئندہ آنے والے سالوں میں اگر میں کبھی آپ کے پاس آؤں اور آپ کی سنیں کہ میں یہاں مجلس سے پڑھنے آ رہا ہوں تو فوراً جو میری تصویر ہے وہ آپ کے دماغ میں آئے گی، اور جیسے ہی یہ دماغ میں آئے گی تو وہ جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ میرا ذہنی وجود ہے. وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا ذہنی وجود ہے. اب ذہنی وجود کتنے وجود ہو گئے؟ کتبی، لفظی، ذہنی. آپ پورے نوٹ میں پوسٹر لگا دیں مجلس ہوگی نہیں، آپ 1000 مائکوں پہ میرا نام بولتے رہے مجلس ہوگی نہیں، آپ سارے دماغوں میں میرے وجود پہ سوچ کے بیٹھ جائے مجلس ہوگی نہیں. مجلس کب ہوگی؟ جب میرا وجود حقیقی اگر ممبر پہ بیٹھے اور خطاب شروع کرے تو اب ہوگی مجلس. یعنی چوتھا وجود جو حقیقی وجود ہے اس کی وجہ سے باقی 3 وجود ہیں. اگر حقیقی وجود نہ ہو، نہ لفظی ہوگا، نہ کتبی ہوگا، نہ ذہنی ہوگا. اور کام اصل میں ہے حقیقی وجود کا. سب تو پہنچ گئی؟ سوال کرنا ہے مجھے. اب پہنچ گئی؟ سوال کروں قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ قرآن کا قرآن کا حقیقی وجود کا ہے. ایک مسلمان مسجد میں دوڑا دوڑا جائے گا، وہاں سے لا کر مجھے قرآن دے گا، میں تو کہوں گا یہ تو کتبی وجود ہے. بھائی نہیں پہنچے آپ حضرات؟ یہ تو کتبی وجود، یہ لکھا ہوا کتبی وجود ہے. ہر شے کے 4 وجود ہیں. اگر کوئی کہے قرآن کا وجود یہ ہے، یہ تو کتبی وجود ہے. یہاں میں تلاوت شروع کر دوں
یہ تو لفظی وجود ہے، وہ جو حفاظ قرآن دل اور دماغ میں لیے بیٹھے ہیں وہ تو ذہنی وجود ہے، تو پھر حقیقی قرآن کہاں ہے؟ بھائی توجہ ہے نہیں ہے؟ وہ حقیقی قرآن کہاں ہے؟ یہی تو قرآن بتا رہا ہے، وہ جو 23 سال میں نازل ہوا وہ الفاظ قرآن ہے، جو ایک رات میں نازل ہوئی وہ حقیقت قرآن ہے۔ توجہ ہے؟ 23 سال میں جو نازل ہوا الفاظ قرآن، ایک شب میں جو نازل ہوئی وہ حقیقت قرآن۔ اور اب حقیقت قرآن کدھر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، حقیقت قرآن ہے کدھر؟ انہ لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بے شک یہ قرآن کریم ہے، ہم نے اسے ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مطہرون کی منزل پر ہو۔ آپ یہاں سے قرآن اٹھائیے، جا کر کسی کافر، ہندو، مشرک، ملحد کے ہاتھ میں دیجئے اور اس سے کہے قرآن کی آیت کو مس کر، کیا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا؟ کون کہتا نہیں کرے گا؟ اگر وہ ہاتھ لگا رہا ہو، جبرائیل آ کے ہاتھ تھوڑی کھینچیں گے کہ کیوں لگاتا ہے؟ بھئی آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کتنے افراد ہیں جو کتابیں پڑھنے کا شغف رکھتے ہوں۔ ہندوستان میں جو چھاپا خانہ بنے ان میں ایک چھاپا خانہ منشی نول کشور کا تھا، آج تک وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ سب سے زیادہ ہندوستان میں قرآن پرنٹ کیے ہیں اس نے، ہندو تھا۔ پریشان ہے، سب سے زیادہ اسلامی کتابیں شائع کی اس نے، اس میں قرآن بھی تھا۔ تو آپ کسی ہندو کو دیں، ہاتھ لگاؤ، جبرائیل روکیں گے؟ میکائیل روکیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ وہ قرآن ہے جسے مطہرون کے سوا کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا یہ کوئی اور حقیقت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، وہ الفاظ قرآن ہے، یہ حقیقت قرآن نہیں ہے۔ حقیقت قرآن نزل علی قلبک، حبیب وہ ہم نے تمہارے قلب پر نازل کی۔ پروردگار وہ کون سے مطہرون ہیں جو وہاں تک دسترس رکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ ہے؟ یہ جو آپ کے اور میرے پاس ہے یہ الفاظ قرآن ہیں، یہ بھی بڑے معتبر ظاہر قرآن۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کل سے اس کو ہاتھ نہیں لگائیے گا۔ آپ کی تو اور میری تو دسترس میں یہی ہے، ہمیں کیا پتہ حقیقت قرآن کیا ہے؟ اور حقیقت قرآن بیان کرنے کے لیے ہی امام مبین کو رکھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے خزان العلم کی منزل۔ قرآن کا ایک ظاہر، اس کے اندر کئی باتیں، اور یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ بھائی جو بتائے گا وہ وہی ہوگا جسے خود پتا ہو۔ جب بھی دیکھیں کہ کسی سے قرآن کی آیت کے بارے میں سوال ہو اور وہ کہے رکو میں گھر سے پوچھ کے آتا ہوں، سمجھ جائیے گا سب کچھ ہے، امام مبین نہیں ہے۔ نہیں جملہ بدلوں، جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی اپنے بچوں سے ٹیوشن پڑھ کے دنیا کو پڑھا رہا ہے، امام مبین نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے خزان العلم۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
کہنے کو بہت کچھ تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، میری عادت ہے کہ آیت ایک پڑھوں لیکن اس پہ بحث زیادہ ہو، لیکن اب بہت وقت کم ہے، تیزی سے مجھے آگے جانا ہے، کم از کم خزان العلم کا چیپٹر آج کلوز ہو جائے، پریشان نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے رسول، یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہنے دو، کہے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے کہو تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ سورہ رات کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، کیا؟ ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ رسالت کی گواہی کون دے گا؟ وہ جو خود رسول کو 40 سال تک کافر مانتا رہا ہو، نعوذ باللہ، جو خود رسول کو 40 سال تک نعوذ باللہ نبی نہ مانتا ہو، رسالت کی گواہی وہی دے گا کہ جو آغوش رسالت میں آیا تو اس نے یہ جملہ کہا، میں تو اس وقت بھی جب رسول مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے نبوت کی بو سونگھتا تھا، میں اس وقت بھی نبوت کی بو سونگھتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مجھے آپ کو کہیں لے کے جانا ہے، توجہ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا آقا یہ بتائیے کہ یہ آیت جو ہے اس کے کیا معنی؟ امام نے کہا اگر سمجھنا چاہتے ہو یہ آیت تو اس سے پہلے ایک اور آیت کا تذکرہ کر دوں۔ کہا بولیے آقا، حکم فرمائیے۔ کہا قرآن میں ایک اور آیت ہے، واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر تیزی کے ساتھ بیان کروں تاکہ بچے وہاں تک پہنچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے ہیں کہ حدود نے آ کر خبر دی کہ قبلہ ایک ایسی مملکت ہے جس کا نام ہے سبا، اور وہاں پر ایک خاتون ہے جس کا نام ہے بلقیس، وہ حکومت کرتی ہے۔ کہا اچھا، اور وہ کافر ہیں۔ کہا اچھا ہمارا پیغام پہنچا دو۔ پرندہ حدود وہاں سے پیغام لے کر پہنچا، خط ڈال دیا، پیغام پڑھا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وزراء نے کہا دیکھیے اس طرح کے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصب پروردگار بھی ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، کام یہ ہے کہ کچھ مہنگے مہنگے تحفے اکٹھے کیجئے اور ایک وفد کے ساتھ بھجوا دیجئے۔ اگر اس نے تحفے رکھ لیے تو یہ دنیا کا عام بادشاہ ہے، اور اگر اس نے پلٹا دیے تو سمجھ جائیے گا دعوے میں سچا ہے۔ تحفے آئے، حضرت سلیمان نے کہا اگر دعوت حق قبول کرنی ہے تو کرو، ہمیں تمہارے تحفے نہیں چاہیے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ کہ دیکھو ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے اور انہیں یہ کہا ہے تم نے ان سے کوئی اجرت نہیں لینی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے ان سے کوئی مالی اجرت نہیں لینی، کیونکہ جب کوئی کسی کو اجرت دینے لگتا ہے تو اس کا 10 نگر ہو جاتا ہے، جب 10 نگر ہو جاتا ہے تو پھر حق بات نہیں کر پاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کیا کیا؟ واپس چلے گئے وہاں سے۔ اب دوبارہ بلا لیا بلقیس نے وزراء کو، کہا ہم نے جو کہا تھا اس کے مطابق اب تو تحفے واپس آ گئے، چلو چلیں جا کر اب میں خود جاؤں گی، ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں گی، اپنی مملکت ان کے پیروں میں رکھ دوں گی۔ وہاں سے حدود پھر چلا خبر لے کر کہ قبلہ وہ آ رہی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے، حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ تم میں کیا کوئی ایسا ہے کہ جو اس کے آنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دے؟ تو جن بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا اس سے قبل کہ آپ اپنے دربار کو برخاست فرمائیں میں جا کر وہ تخت لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔
1750 میل کا فاصلہ. کتنا؟ 1750 میل کا فاصلہ. اب قرآن نے نام نہیں لیا بلکہ ایک صفت بیان کی کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی صفت یہ تھی کہ علم عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اور اس نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا کہ قبلہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں تخت اٹھا کر لے آؤں گا. اور ابھی بات چل رہی تھی کہ تخت پیش نظر تھا. سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے. معلوم ہوا اگر اللہ والا ہو اور معجزہ بھی دکھائے تو اپنی ذات سے پہلے خدا کی ذات کو رکھے گا. اسی لیے جب خیبر میں علی نے دروازہ اکھاڑا اور دنیا نے کہا واہ علی کیا کام کیا، تو علی نے فوراً کہا اپنی طاقت سے نہیں رحمانی قوت سے اکھاڑا. یا علی کیا ہوا جی؟ تخت آ گیا. اب ایک سوال اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو میں شکر گزار ہوں، اور نہیں آ رہا تو میری تو عادت ہے کہ جو نہیں آ رہا وہ بھی دماغ میں ڈالوں. کون لایا؟ نام نہیں لیا. روایت نے نام بتایا آصف ابن برخیہ، وصی حضرت سلیمان. زندگی میں انتقال ہو گیا الگ بحث ہے، لیکن وصی حضرت سلیمان. اگر وصی میں اتنی قوت ہے تو کیا خود نبی میں نہ ہوگی؟ جس کا وصی یہ کر سکتا ہے وہ خود نہ کر سکتا ہوگا؟ کر سکتا ہے تو خود کیوں نہیں کیا؟ تو جو ہے جب وصی سے کروایا جا سکتا تھا تو خود بھی کرتے، خود کیوں نہ کیا؟ یہی سوال پہنچا امام نقی کی بارگاہ میں. بھرپور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہی سوال پہنچا امام نقی کی بارگاہ میں. امام نقی نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کہا اس لیے خود نہیں لائے، لا سکتے تھے اس لیے نہیں لائے چونکہ سلیمان چاہتے تھے میرے وصی کا تعارف ہو جائے، پتہ چل جائے میرے وصی کے پاس کس قدر قدرت ہے. یعنی معلوم ہوا یہ انبیاء کی سنت ہے، اپنی زندگی میں اپنے وصی کا تعارف کراتے ہیں، امت کو بغیر کسی ساربان کے چھوڑ کے نہیں جاتے. کرایا سلیمان نے تعارف. توجہ ہے کہ نہیں؟ پورا واقعہ سنا دیا امام نے، اور سنانے کے بعد کیا کہا کہ یہ تھے آصف ابن برخیہ. اللہ نے، اب روایت بڑی طویل ہے وقت بھی نہیں ہے، اللہ نے حضرت آصف ابن برخیہ کو ایسا کیا دیا کہ جس سے یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ کے کل 73 اسماء اعظم ہیں، اسماء مستعصرہ جن کو ہم اسم اعظم کے نام سے جانتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان میں سے صرف ایک اسم اعظم حضرت آصف ابن برخیہ کو دیا، جس کا کارنامہ یہ تھا کہ چشم زدن میں تخت اٹھایا اور لا کے رکھ دیا. نہ تخت پہ کوئی فرق پڑا. آپ جائیے یہاں پہ سائنسدان حیران و پریشان ہیں. قبلہ پروفیسر صاحب، یہاں سائنس دم بخود ہے. سائنس کہتی ہے اگر کوئی بھی چیز اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرے تو منتشر ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، باقی ہی نہیں رہے گی. اور چشم زدن میں وہاں سے مادہ اٹھایا اور لا کے رکھ دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں سائنس بس مادے تک ہے، جب معجزہ آتا ہے یہ سائنس کا مقام نہیں ہے. معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جو سامنے والے کو عاجز کر دے.
معجزہ ہے عجز سے، یعنی سامنے والا عاجز۔ اب سنیے، جملہ خطرناک ہے۔ امام نے کیا کہا کہ ایک اسم اعظم دیا تھا، اسم اعظم یعنی علم۔ بھیا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم بھی تو پڑھتے ہیں، صبح کو اٹھے اور جناب رزق میں اضافہ ہے چاہتے ہیں، لو جی 100 تسبیحاں یا رزاقوں کی عزت چاہیے، تو ہم نے کیا کیا؟ یا عزیزوں کی۔ توجہ ہے؟ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یا کریموں کی پڑھتے ہیں نا، ضرور پڑھیں، کوئی روک نہیں رہا، پڑھیں۔ لیکن ان اسماء کو پڑھنے سے اسم اعظم نہیں ملتا۔ بھئی بات میں وہی کر رہا ہوں جو پہلے کر رہا تھا، اگر آپ چاہیں گے تو مجھے کھولنی پڑ جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اسماء جو آپ پڑھتے ہیں یہ بھی لفظ ہیں، ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نفس میں کچھ ایسی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں کہ وہ ان الفاظ کو دہرائے اور وہ الفاظ اس پر اثر کرتے جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس بیٹھا تو مصلے پہ ہوتا ہے لیکن چل بازاروں میں رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ اس نے بھی 100 دفعہ پڑھا تھا اور میں نے بھی، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی۔ بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں کسی کو ایک رکے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دے دوں تو پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے، لیکن اگر ایک بسم اللہ علی لکھ کر دے دیں کیا ہوگا؟ بالکل بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے کیا پتا بسم اللہ کی حقیقت کیا ہے، علی جانتے ہیں بسم اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ درجات ہیں، کوئی کم جانتا ہے کوئی زیادہ، سب سے زیادہ کون؟ جو امام مبین ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری چیزوں کا علم امام مبین کے پاس۔ یہ اسماء آپ پڑھ رہے ہیں، امام نے کیا کہا؟ آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اس کا کارنامہ یہ کہ وہاں سے اٹھایا اور لا کے رکھ دیا۔ اب امام نے فرمایا خدا کے 73 اسماء اعظم میں سے 72 کا علم اس نے ہم 14 کو عطا کیا ہے۔ سائل نے سوال کیا کہ آقا اچھا یہ بتائیں آپ کے علم میں اور آصف ابن برخیہ کے علم میں فرق کیا ہے؟ ذہن میں رہے، خزان العلم، آپ کے علم میں اور آصف ابن برخیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ اب امام، میں 3-4 دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں دوران تقریر، جب بھی امام کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو سامنے والے کی عقل کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ سامنے والے کا جو بھی حال تھا امام نے اسے درک فرما لیا تھا، لہذا امام نے گفتگو شروع کی کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہو؟ کہ بالکل بیٹھا ہوں۔ کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مچھر اڑتا ہوا اس دریا میں جا گرے؟ کہ جی دیکھا ہے۔ کہ جب وہ مچھر اس دریا میں جا کے گرتا ہے تو اس کے پر پہ کتنا پانی لگتا ہے؟ کہا قبلہ کہاں مچھر، پھر کہاں مچھر کا پر، پھر اس پہ کہاں پانی، اب میں کیا بتاؤں کتنا پانی مچھر کے پر پہ لگا۔ کہ اچھا وہ جو دریا کی روانی ہے وہ دماغ میں آ گئی؟ کہ آ گئی۔ وہ جو مچھر کے پر پہ پانی ہے وہ دماغ میں آ گیا؟ کہ آ گیا۔ کہ لو اب یوں سمجھو کہ وہ جو مچھر کے پر پہ چھینٹ پڑی ہے وہ آصف ابن برخیہ کا علم ہے، وہ جو دریا میں بہ رہا ہے وہ ہم محمد آل محمد کا۔ وہ جو دریا میں ہے، جملہ سنیں اگلا کیا کہا؟ کہ اگر مچھر کے پر پر پڑنے والی بوند لے کر مچھر چلا بھی جائے تو کیا دریا پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یہ پوری دنیا جس دریائے علم سے سیراب ہو رہی ہے اس کا نام بحر علم الہی ہے،
اور اس بحر علم الہی کو اس دنیا میں جس نام سے جاری کیا ہے وہ علوم محمد و آل محمد ہے. سلوات بھیج دیجئے محمد والے. بات واضح ہو گئی؟ کوئی نہ سمجھے رک جائیں. وہ جو مؤذن ہے ان سے کہیں کہ بھئی اذان دے لیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اذان دلوائیں جی. میں مصائب اذان کے بعد شروع کروں تاکہ اذان دلوائیں. اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو اہل بیت کون ہیں جی؟ خزان العلم. پروردگار کا علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اگر یہ درمیان میں نہ ہوں تو آسمان سے رابطہ قائم نہیں رہ سکتا. اور یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کی بڑی تشریحات ہیں. صرف سربستہ ایک اور جملہ کہوں، موقع ملا آگے عرض کر دوں گا. کیا یہ نہ سمجھیے گا کہ اہل بیت سے علم صرف اہل بیت کے بعد آنے والوں کو ملا ہے. نہیں، بات نہیں پہنچے گی ایسے. جو اہل بیت کے بعد آ رہے ہیں ان کے لیے تو دنیا کہے کہ ملا ہے. اہل بیت سے پہلے والی امتوں کا کیا ہوا؟ انہیں کس کے ذریعے سے ملا؟ وہاں پر بھی علم پہنچنے کے لیے جو واسطہ فیض تھے وہ اہل بیت کے انوار مقدسہ تھے. یہ بحث لمبی ہے، میں کھول نہیں سکتا. جانتے ہیں پوری دنیا، پورا عالم، ہر شے امام کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو دسترخوان پہ لگی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے. کوئی شے علم امام سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علم اسے خدا نے عطا کیا ہے. اور حسین تو جانتے تھے کہ جا رہا ہوں تو کس کس کو قربان کرنا ہے. شب عاشور جب سب کو اکٹھا کیا نا مولا نے خیمے میں اپنے، اور سب کو کہا کہ جاؤ تم سب کو اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہیں، تو سب نے کھڑے ہو کر تقریریں کی، آقا نہیں چھوڑ کے جائیں گے کچھ بھی ہو جائے. اتنے میں ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا چچا کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے؟ تو حسین نے جواب سے پہلے ایک سوال کر دیا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو بچے نے جواب دیا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اب جواب سنیں گے. حسین نے یہ نہیں کہا بیٹا تمہارا نام ہے. حسین نے کیا کہا کہ بیٹا کل تو شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے. ایک مرتبہ قاسم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا.
کہا آقا چچا قاسم تو علی اصغر تو خیموں میں ہوتے ہیں، کیا یہ لعین ہمارے خیموں میں گھس جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں خود ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ عزیزارو ہمارے ایک استاد ہیں ہندوستان سے، ان کا تعلق قم میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے عاشور کا دن تھا اور ہم جلوس لے کر آ رہے تھے، تو اچانک سے ایک جلوس جہاں سے مڑتا ہے ایک موڑ آیا، اور نیچے چڑھائی تھی، جب موڑ سے نیچے اترنے لگے تو علماء آگے آگے تھے، سب سے آگے وہ اور ان کے والد تھے۔ جیسے ہی ہم مڑ کے نیچے اترنے لگے تو ہم نے دیکھا ہندو عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو گودوں میں لیے کھڑی تھی قطار بنا کر۔ اس میں جو سب سے بوڑھی عورت تھی وہ آگے بڑھی اور ہم سے پوچھنے لگی یہ بتائیے کہ آپ نے فاقہ شکنی کر لی ہے؟ کیا نہیں ابھی نہیں کی ہے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا اس لیے ہم نے اپنے ان شیر خاروں کو دودھ نہیں پلایا، آج علی اصغر پیاسا ہے۔ وہ کون سے مسلمان تھے؟ مجھے جواب تو دے دیجئے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیں، میں سوال کروں، علی اصغر کتنا پانی پی لیتے؟ کتنا پانی پی لیتے؟ چند قطرے پانی دے دیتے علی اصغر کے لیے تو بہت ہوتا، لیکن عزادارو پانی نہیں دیا۔ حسین نے آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، خیمے میں شور گریہ بلند ہوا۔ ایک مرتبہ حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے بیبیوں ابھی مت رو، حسین زندہ ہے۔ کہ آقا آپ نے استغاثہ بلند کیا، اس بچے نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ لاؤ رباب، شاید تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤ۔ عزادارو حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا۔ میں وہ جملے نہیں پڑھوں گا جو آپ مرثیوں میں سنتے ہیں، ہاتھوں پہ لیا اور اب لے کے چلنے لگے۔ روایتیں کیا کہتی ہیں؟ حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن اتنی تمازت تھی کہ حسین نے کہا کہیں میرا پھول جھلس نہ جائے۔ اپنی ابا کا دامن حسین نے علی اصغر پہ ڈالا اور اب مقتل میں آ کے کھڑے ہوئے، سامنے والوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، حسین کے ساتھی ختم ہو گئے، حسین قرآن لے آئے ہیں۔ حسین نے دامن ابا ہٹایا، علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے اسے چند گھونٹ پانی کے پلا دو۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کو زخم لگے ہیں، بے تحاشا زخم لگے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں امام حسین کو کتنے زخم لگے؟ روایتوں میں عدد بھی ہیں لیکن کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، مجھے نہیں پتا کتنے لگے۔ اتنا جانتا ہوں 30,000 مارنے والے تھے اور ایک نشانہ بننے والا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں حسین کے جو جسم پہ تیر تلواروں کے نشان تھے، زخم تھے، وہ اتنے کاری نہیں تھے جتنے حسین کو تانوں کے مشتر مارے گئے۔ یہ حسین کے سینے پہ سب تھے۔ کیا جواب آیا؟ اچھا بچے کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ حسین کیا جواب دیں؟ عزادارو حسین نے بچے کو جلتی ریت پہ لٹایا، ابھی بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کرو۔ یہ جملہ سنا علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی اور وہاں لشکر آدھا میں کھلبلی مچی، اشکیا منہ موڑ موڑ کے رونا شروع ہوئے۔ اتنے میں ابن سعد آگے بڑھا، ہرملا سے کہا یا ہرملا اقطع الکلام الحسین،
حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے چلے میں تیر رکھا، کون سا تیر؟ سے شعبہ تیر، تین منہ والا تیر۔ کب استعمال کرتے تھے عرب؟ جب کوئی شہسوار دوڑتا ہوا جا رہا ہو اور اس کو روکنا مقصود ہوتا تو اس کے گھوڑے کو وہ تیر مار کے گرایا جاتا تھا۔ اس لعین نے وہ تیر چلے میں رکھا اور چاہتا ہے کہ چلائے، تیر چھٹ کے ہاتھ سے گرا، پھر اٹھایا، پھر گرا۔ جب چند مرتبہ ایسے ہو گیا، ابن سعد کہتا ہے میں تو تجھے سب سے بہترین تیر انداز سمجھتا تھا، یہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا میری تیر اندازی کا مسئلہ نہیں ہے، میں جب بھی تیر چلے میں رکھتا ہوں خیمہ گاہ سے کوئی بیوی نکلتی ہے، سر پہ قرآن رکھ کر کہتی ہے نہیں، اپنے تیر کو دیکھ، میرے صغیر کو دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اس لائن نے تیر چلے میں رکھا، وہاں تیر چلا، یہاں علی اصغر نے ہمکنا شروع کیا، تیر علی اصغر کی گردن پہ پڑا، چیرتا ہوا حسین کے بازو میں لگا، وہاں امام زمانہ نے زیارت نحویہ میں آواز دی، سلام اس شہید پر جسے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بچہ ہچکی لے کر رہ گیا، مجھے نہیں پتا حسین نے وہ تیر کیسے نکالا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ حسین نے چہرہ خضاب کیا، کس خون سے؟ اس مظلوم خون سے۔ ارے کتنے چلو خون ہوگا عزادارو، سوچو تو صحیح۔ میں یہ جملہ ذاکروں سے سنا کرتا تھا کہ علی اصغر کا غم اسی کو پتا چلے گا جو صاحب اولاد ہو۔ جب تک خدا نے مجھے خود اولاد نہیں دی تھی میں سنتا تھا، رو لیتا تھا، لیکن خدا کی قسم جب اپنے اولاد ہوئی نا تو پتا چلا اپنے ہاتھوں میں بچے کا جنازہ اگر کوئی اٹھائے تو کیا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا مولا علی، یہ میرے ہاتھ جڑے آپ کے سامنے، خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، علی اصغر کا لاشا اٹھانا مشکل۔ یہ کربلا کا سب سے سنگین لاشا ہے عزادارو۔ حسین لاشا اٹھا لیا اور چلے خیمے کی طرف۔ کیا منہ دکھائیں؟ کہہ کے لائے تھے پانی پلا کے لاؤں گا۔ عزادارو، خدا جن کی بھی اولاد نہیں سب کو علی اصغر کے صدقے اولاد دے۔ عزادارو، علی اصغر کا لاشا لے کر چلے خیمے کی طرف، اور اب حسین کے قدم بھاری ہوتے جا رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا۔ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر آگے بڑھے، 7 مرتبہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے پیچھے ہٹے۔ اور اب جب حسین کی ہمت نہ ہوئی تو خیمے کے باہر سے آواز دی، آؤ رباب تمہارا بیٹا آ گیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب بھی باپ گھر کے باہر سے آ کر آواز دیتا ہے تو پہلے اس سے کہ کوئی بڑا جائے، جو گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ دوڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ حسین کی آواز سنی، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا۔ حسین نے دامن ہٹایا، بچی نے لاشا دیکھا، تڑپ کے رہ گیا میرا بھیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، 9 محرم ہے، کر لو گریہ آج۔ عزادارو، کربلا کا یہ جملہ پوری کربلا پہ بھاری ہے۔ یہ جملہ جب جناب رباب آئی نا، روئی رباب، لیکن 2 جملے کہے، سن لیجئے سن لیجئے۔ کیا کہا رباب نے؟ کہا آقا جس نے علی اصغر کو تیر مارا اس کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد والا یہ کام نہیں کر سکتا، کیا اس جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو، حسین چاہتے تھے
کہ میرا یہ بچہ اس کا لاشا پامال نہ ہو۔ علی اصغر کا لاشا اٹھایا، خیمے کی پشت پر لے گئے اور لے جا کر اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، اور کھودنے کے بعد علی اصغر کا لاشا جلتی ریت میں رکھا، اور اب کہتے ہیں کہ علی اصغر کے لاشے پہ ریت ڈالنا شروع کی۔ پہلے پیروں پہ ڈالی، پھر سینے پہ ڈالی، اب جب منہ کی باری آئی نا، حسین نے رخ موڑا، بچے کے منہ پہ ریت ڈالی، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، جناب ام رباب کو تسلی ہوئی کہ چلو میرے بچے کی لاش تو پامال نہیں ہوگی، لیکن 11 محرم سروں کی گنتی شروع ہوئی، کہ وہ سر نہیں ہے جسے حرملا نے نشانہ بنایا تھا۔ ایک نے کہا میں نے دیکھا تھا، حسین پشت خیمہ پہ گئے تھے، وہاں جا کے قبر بنائی تھی، 50 نیزہ بردار گھوڑوں پہ بیٹھے نیزے لے کے زمین میں مارتے ہیں، باہر نکالتے ہیں۔ جب ایک نیزہ زمین میں گیا تو خالی تھا، جب باہر نکلا تو علی اصغر کا جنازہ۔ تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب